فوجیوں نے کہا کہ حجاج نے آپ کو فوراً طلب کیا ہے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ آپ نے اندر جا کر غسل فرمایا اور بدن پر وہ خوشبو لگائی جو میت کو لگائی جاتی ہے، اور پھر کفن پہن کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے۔ حجاج بن یوسف کا آخری قتل۔ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کے خوش الحان قاری ایک بہت بڑے عالم تھے۔ آپ نے قرآن کریم کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے سیکھی تھی۔ حجاج بن یوسف آپ کے علم و فضل کا بے حد قدردان تھا، اور اس بنا پر آپ کو کوفے کا قاضی مقرر کیا تھا۔ آپ بنو امیہ کے حریف ابن اشعث کے ہم نوا تھے، اور بنو امیہ کے مقابلے میں ابن اشعث کو حق پر سمجھتے تھے۔ ابن اشعث حجاج کے خلاف لڑائی میں مارا گیا تو حجاج حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ گیا۔ حضرت سعید بن جبیر حجاج بن یوسف کی حمایت سے کتراتے رہے تو حجاج بن یوسف نے آپ کو مارنے کی دھمکی دے دی، مگر آپ اپنے موقف پر قائم رہے اور بالآخر 95 ہجری میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کا تذکرہ کرتے تھے تو بے ساختہ رو کر فرماتے تھے، اللہ کی قسم سعید بن جبیر کو اس حال میں قتل کیا گیا کہ روئے زمین کا ہر مسلمان ان کے علم کا محتاج تھا۔ آپ کا جرم صرف یہ تھا کہ آپ ایک حق پرست اور بے باک عالم دین تھے، اور آپ نے حجاج بن یوسف کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ببانگ دہل کہہ دیا تھا کہ اے حجاج بن یوسف، تم ایک خطا کار، ظالم اور برے شخص ہو اور حد سے بڑھنے والے ہو۔ حجاج بن یوسف نے اپنے بارے میں یہ کڑوا سچ سنا تو اس نے سعید بن جبیر کو قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے خلاف کوئی بھی لب کشائی نہ کر سکے۔ چنانچہ حجاج نے اپنے فوجیوں کو سعید بن جبیر کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ فوجی حضرت سعید بن جبیر کے گھر گئے اور دروازے پر دستک دی۔ حضرت سعید بن جبیر نے یہ ڈراؤنی دستک سن کر دروازہ کھولا تو آپ کے سامنے فوجیوں کا جتھا کھڑا تھا۔ انہیں دیکھ کر آپ نے فوراً کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ فوجیوں نے کہا کہ حجاج نے آپ کو فوراً طلب کیا ہے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ آپ نے اندر جا کر غسل فرمایا اور بدن پر وہ خوشبو لگائی جو میت کو لگائی جاتی ہے، اور پھر کفن پہن کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، اے پاک پروردگار، اے قوت و صلابت والے، اے وہ ذات جس پر ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتی، اے عزت و شان والے رب جس کی عزت و شان کے حصول کا تصور نہیں کیا جا سکتا، تو میرے لیے حجاج کے شر سے کافی ہو جا۔ فوجی آپ کو لے کر حجاج بن یوسف کی طرف چل پڑے، اور آپ پورے راستے لا حول ولا قوت الا باللہ خاسر المبتلون، یعنی اللہ کی توفیق کے بغیر نیکی کی طاقت ہے نہ برائی سے بچنے کی ہمت، اور باطل پرست خسارے میں پڑ گئے، یہی پڑھتے رہے۔ حضرت سعید بن جبیر جب حجاج کے دربار میں پیش ہوئے تو وہ غصے میں بھرا بیٹھا تھا، اور اس کی آنکھیں غیظ و غضب سے انگارے برسا رہی تھیں۔ حضرت سعید بن جبیر نے دربار میں پہنچ کر کہا، السلام علی من اتبع الہدی، یعنی جو سیدھی راہ اختیار کرے اس پر سلامتی ہو۔ حجاج نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، سعید بن جبیر۔ حجاج نے کہا، تم سعید بن جبیر نہیں، تم شقی بن قصیر ہو۔ حضرت سعید بن جبیر نے ارشاد فرمایا، یہ نام میری ماں نے رکھا تھا اور یقیناً وہ میرے بارے میں تم سے زیادہ جانتی تھی۔ حجاج بن یوسف نے کہا، تم اور تمہاری ماں دونوں بدبخت ہو۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا، غیب کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ حجاج نے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سعید نے ارشاد فرمایا، وہ ہدایت کے نبی اور رحمت کے امام ہیں۔ حجاج نے پوچھا، حضرت علی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کو پیارے ہو گئے اور رحمت کے امام تھے۔ حجاج نے پوچھا، میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، تم ظالم ہو، اللہ کے پاس اپنی گردن پر مسلمانوں کے ناحق خون کو لے کر جاؤ گے۔ حجاج نے کہا، میں تمہیں سونے چاندی سے نوازنا چاہتا ہوں،
یہ کہہ کر حجاج نے خادموں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کے 2 تھیلے سعید بن جبیر کے سامنے ڈال دو، جو کہ فوراً ڈال دیے گئے۔ حضرت سعید نے فرمایا، یہ کیا ہے اے حجاج؟ اگر تو نے یہ مال و متاع اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے اکٹھا کر رکھا ہے تو یہ قابل تعریف ہے۔ اس کے برعکس اگر تو نے اپنے ظلم و تکبر سے فقراء اور مساکین کی دولت ہڑپ کر رکھی ہے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تجھے اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ حجاج نے کہا، تم ہماری طرح کیوں نہیں ہنستے؟ آپ نے فرمایا، جب بھی اس دن کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے جس دن قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا اور سینوں کی پوشیدہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو میری ہنسی غائب ہو جاتی ہے۔ حجاج نے کہا، پھر ہمیں کیوں ہنسی آتی ہے؟ آپ نے فرمایا، لوگوں کے دل یکساں نہیں ہوتے۔ حجاج نے کہا، ہم تمہاری دنیا کو ایسی آگ میں تبدیل کر دیں گے جو بڑی شعلہ زن ہوگی۔ آپ نے فرمایا، اگر تو اس پر قادر ہوتا تو میں اللہ کو چھوڑ کر تیری عبادت کرتا۔ حجاج نے کہا، میں تمہیں اس طرح قتل کروں گا جس کی مثال نہیں ملے گی۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، تم جس طرح مجھے قتل کرو گے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن قتل کرے گا۔ حجاج نے کہا، اسے قتل کر دو۔ تو آپ نے یہ دعا پڑھی، میں نے تو ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنا رخ صرف اسی ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز ان میں سے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ حجاج نے کہا، اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دو۔ تو آپ نے یہ آیت پڑھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ تمہارے سامنے ہے۔ حجاج نے کہا، اسے زمین پر ڈال دو۔ تو آپ نے مسکراتے ہوئے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں پھر لوٹائیں گے اور اسی سے تم سب کو دوبارہ نکالیں گے۔ حجاج نے کہا، ارے تم تو اب بھی ہنس رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، جو لوگ اللہ رب العزت کو اپنا دل دے دیتے ہیں وہ موت سے کب ڈرتے ہیں؟ سعید بن جبیر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدستور مسکراتے رہے۔ پھر آپ نے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر کس قدر حلیم اور بردبار ہے، لیکن تو اللہ تعالیٰ پر کس قدر جرت مند ہے۔ حجاج نے کہا، اسے ذبح کر دو۔ یہ سن کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، میرے بعد اس مجرم کو کسی اور پر مسلط نہ کرنا۔ ادھر یہ جملہ ادا ہوا، ادھر سعید بن جبیر کو اس شقی القلب نے قتل کرا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سعید بن جبیر کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور جلد ہی حجاج بن یوسف کے بدن میں ایک زہریلی پھنسی نکلی۔ اس کی اذیت اتنی شدید تھی کہ حجاج درد کے مارے پورے 1 مہینے تک پاگل بیل کی طرح ڈکراتا رہا، اور اس دوران وہ زندگی کے معمولات بھول گیا۔ اس کے لیے کھانا پینا، سونا جاگنا اور اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ دن کا چین اور رات کی نیند حرام ہو گئی۔ وہ تڑپ تڑپ کر بار بار کہتا تھا، اللہ کی قسم، جس رات بھی میری آنکھ لگی میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خون کی نہروں میں ڈبکیاں کھا رہا ہوں۔ پھر حجاج رہ رہ کر یہی جملہ دہراتا رہا، نہ جانے میرا اور سعید کا کیا حشر ہونے والا ہے، نہ جانے میرا اور سعید کا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہی جملہ کہتے کہتے حجاج بن یوسف لقمہ اجل بن گیا۔ اللہ کی رحمت ہو حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ پر، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ اس واقعے سے ہر اس شخص کو سبق حاصل کرنا چاہیے جو طاقت کے نشے میں بد مست ہو کر کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہر صاحب اقتدار کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کر دیں، اور مزید ایسی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس یوٹیوب چینل فاسٹ سنو کو سبسکرائب کر لیں۔